چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت اس کو پورا موقع ملا، وہ جیسے بھی آئی سب کو پتہ ہے کہ ایک سپورٹ سے ایک مدد سے آ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بہت بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور وہ یہ کہ جتنے بھی ان کے اعتراضات ہوں اس 2018 کے الیکشن پہ، ہر پارٹی نے یہ کوشش کی کہ جب ایک دفعہ حکومت اور پارلیمنٹ بن گئی تو اس کو پھر چلنے دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بالکل گھٹنے ٹیک دیے اور آرام سے یہ حکومت چل رہی تھی۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب یہ حکومت بنی ہے تو جو کام اپوزیشن کو کرنا چاہیے وہ کام جو ہے وہ حکومت کے وزراء کرتے تھے۔ مثلا پارلیمنٹ کے اندر یہ اپوزیشن کا کام ہونا چاہیے نارملی سیاست میں کہ وہ پارلیمنٹ کو نہ چلنے دے، وہ پارلیمنٹ میں گالم گلوچ کریں، وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی کوشش کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اپوزیشن کے بجائے حکومتی وزراء جو ہیں وہ ایگریسو ہوئے ہوتے تھے، وہ زیادہ لڑائیاں کرتے تھے، اور وہ پارلیمنٹ میں زیادہ اس طرح کی چیز کرتے تھے جس سے جو ہے پارلیمنٹ نہیں چلے۔ اینی ویز 2 سالوں تک جو ہے وہ 2-2.5 سالوں تک یہ سارا سلسلہ چلا۔ پھر یہ پی ڈی ایم کا جب وجود ہوا تو ہمیں پہلے دن سے یہ پتہ تھی یہ بات، اور اس لیے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے کہ پی ڈی ایم صرف اور صرف ایک پوائنٹ اسکورنگ کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، ہمارا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم اس لیے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے، 12ویں پارٹی نہیں بنے، 11 پارٹیاں تھیں وہاں پہ، ہم اس لیے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے کہ بھئی بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سٹیج پر کھڑے ہو کر کراچی میں جلسے سے خطاب کریں اور کہیں کہ جی ہم انقلاب لے کر آئیں گے، اور اسی شہر کے صوبے میں، اور شہر دارالخلافہ جو ان کے صوبے کا ہے وہاں پر ان کی 13 سالوں سے حکمرانی ہو، اور ان 13 سالوں میں انہوں نے اس صوبے کا بالخصوص کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہو، پینے کا پانی نہ دے رہے ہوں، ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے ہوں، جاب نہیں دے رہے ہوں، کچھ بھی نہیں دے رہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ انقلاب کی بات کریں۔ تو ہم نے کہا بھئی یہ زیادتی کی بات ہے، ٹھیک بات نہیں، ہمیں تو انقلاب اگر چاہیے تو پیپلز پارٹی کے خلاف چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر زیادتی کر رکھی ہے، تو اس وجہ سے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے۔ تو ہمیں پہلے دن یہ پتہ تھی بات کہ بھئی اگر پی ڈی ایم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ بیٹھ جائے تو حکومت گر جائے گی۔ ہمیں پہلے دن سے پتہ تھی یہ بات کہ ہم نے اور کی ہے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ بھائی عمران خان صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں، زبانی بات یہ کرتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور بیک ڈور سے ان کے کانٹیکٹس ہیں، بیک ڈور سے ان سے پیپلز پارٹی سے کانٹیکٹس ہیں، اور ایک ایگریمنٹ ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف بولیں گے، آپ ہمارے خلاف بولنا، لیکن پریکٹیکلی ہمارے خلاف کچھ نہ آپ کچھ کریں گے نہ ہم کچھ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 3.5 سالوں تک آرام سے پیپلز پارٹی یہاں پر حکمرانی کرتی رہی، اور آرام سے عمران خان صاحب وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ بالکل کھلی چھٹی دے رکھی تھی یہاں پر وفاقی حکومت نے، کوئی پوچھنا نہیں تھا، پیپلز پارٹی نے جو چاہا یہاں پر کیا، ان کو کوئی پوچھنے، کوئی وفاقی حکومت کا کوئی ان کو ڈر خوف کوئی بھی بات نہیں تھی۔ اور سو مچ سو آپ نے دیکھا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا ٹائم آیا تو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے سینٹ کے چیئرمین کو سینٹ کے ووٹ دیے باقاعدہ، یعنی کہ ایک اقلیت میں کم نمبر رکھنے والی جماعت جس کا سینٹ کا چیئرمین ہو ہی نہیں سکتا تھا، اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے، وہاں سے پیپلز پارٹی نے اپنی وفاداری نبھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر پی ٹی آئی کا سینٹ کے چیئرمین آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جب اپنی پیک پر پہنچی تو وہاں پر اس وقت زمانے میں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں الیکشنز آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ایک تقریر کا بہانہ بنا کر پی ڈی ایم جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گئی، اور پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو گئی پی ڈی ایم سے، اور اس کا صلہ جو ان کو مل گیا وہاں پر کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ان کو اس کا صلہ ملا، اور خاص طور پر گلگت بلتستان میں اس کو صلہ ملا اس کا۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن ہم نے پھر جو آخری ادوار دور دیکھا اس پہ ہم نے اپنے کامنٹس بھی دیے کہ بھائی یہ جو ایم کیو ایم ہے، یہ جس طرح سے حکومت میں رہتے ہوئے آخری منٹوں تک حکومت میں رہتے ہوئے جو کام کر رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر رہی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر ان کو اپنے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کرنی تھی، مذاکرات کرنے تھے، حکومت کا ساتھ چھوڑنا تھا،
تو ان کو بہت پہلے وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے، لیکن آخری منٹ تک وہ ساتھ رہے حکومت کے، اور ساتھ ہی بیٹھ کر جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے وہ مذاکرات کر کے اگلی حکومت کے تانے بانے گنتے رہے. تو اس پہ ہم نے اپنا اصولی موقف اختیار کیا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور سب کو اس کا پتہ ہے. لیکن ان 4 سالوں میں آج اگر فرض کریں کہ جن لوگوں کو عمران خان صاحب غلط کہتے تھے، آج اگر وہ غلط لوگ اس ملک پر حکمران ہیں اور لیگلی حکمران ہیں، انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، وہ کانسٹیٹیوشنلی اور وہ ڈیموکریٹکلی وہ الیکٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں سارے، تو وہ حکمران آج اگر ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں. 4 سالوں میں ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ 4 سالوں میں انہوں نے صرف اور صرف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے ایک 2 نمبر ڈی جی نیب کو لگا کر اس کی نازیبہ ویڈیو بنوا کر اس کی ویڈیو کو اپنے دوست کے چینل پر لیک کروا کر اس کو اس کے بعد 4.25 سالوں تک اس کو اپنا ڈی جی نیب لگا کر جس طرح کے انہوں نے فیصلے چاہے ہیں ان سے لیے ہیں، جس کو چاہا بند کروایا، کیس بنوایا اس کے اوپر، جس کو چاہا انہوں نے چھڑوایا، اور اس طرح سے انہوں نے اس ملک سے کرپشن، جو کہ وہ کہتے تھے 90 دن میں ختم کر دوں گا، اس طرح سے انہوں نے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کی، جس سے کرپشن تو ختم نہیں ہوا بلکہ وہ اگلی نسلوں تک وہ کرپشن جو ہے وہ اور بڑھ گیا ہے، اور سب لوگوں کو بہت زیادہ اس میں مایوسی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جو ہے وہ ابتری ہے، یہاں پر وہ ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ پاکستان کا زیادہ کرپٹ ہو گیا ہے، زیادہ نااہل ہو گیا ہے، کیونکہ جو وفاقی حکومت آئی وہ اس کے اندر کرپشن بھی تھی اور اس کے اندر نااہلی بھی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی اس طرح کہ جب عمران خان صاحب جو ہے پچھلی دفعہ امریکہ کے دورے سے واپس آئے تو بتایا گیا کہ ہم نے دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے بہت اچھے جو ہے وہ ان کی میٹنگز ہو گئیں ساری چیزیں، اور یہاں پر آنے کے بعد اس پر جشن منایا گیا، فتح منائی گئی، فتح کا اعلان کیا گیا. ان کے امریکہ سے آنے کے تقریباً ہفتے 10 دن کے اندر ہی انڈیا نے کشمیر پہ قانون سازی انٹرنل کر کے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، جو کہ وہ 75 سالوں میں سے نہیں کر سکا تھا. ہم سمجھے، سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا یہ سمجھی کہ یہ تو ایک ایسا کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا کہ جس سے دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس میں آپس میں اتنی بڑی ٹینشن ہوگی کہ دنیا کو اب اس طرف یہاں پر کودنا پڑے گا. تو ہم انتظار کرتے رہ گئے کہ پاکستان جو کہ 75 سالوں سے ریاست کشمیر کے اوپر پاکستان اور کشمیریوں کی نمائندگی کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کوئی بولڈ اسٹیپ لے گی. بولڈ اسٹیپ لینے کے بجائے ہم نے جب بہت سارے میٹنگوں کے بعد جب آؤٹ کم سنا کہ انڈیا کے کشمیر کو ہتھیار لینے کے بعد کا جو پاکستان کا رد عمل ہے وہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں وزیر اعظم سمیت پورے ملک کے لوگ جمعے کے دن اپنے ہی ملک میں ٹریفک لائٹوں کو بند کر کے ریڈ کر کے آدھے گھنٹے تک روڈ پر کھڑے رہیں گے ٹریفک جیم کر کے. کشمیر کو ہڑپ، انڈیا کو ہڑپ کرنے کا جواب پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اپنے ہی ملک میں آدھے گھنٹے کے لیے جمعے کے دن ٹریفک روک کر کھڑے ہوں گے. یہ تھا جواب کشمیر کا. تو بھائی اگر امریکہ کے خلاف کوئی بیانیہ بنتا تھا یا بیرونی سازش کا بیانیہ بنتا تھا تو کشمیر کا کے مسئلے پہ بننا چاہیے تھا، اس دوران بننا چاہیے تھا. کشمیر امریکہ کے آشیرواد سے، امریکہ کی سرپرستی سے انڈیا نے کشمیر لے لیا، اور ہم پاکستان کا وزیر اعظم یہ کر رہا تھا کہ وہ جمعے کے دن ٹریفک لائٹ روک کر اور پورے قوم کو کہتا ہے کہ ٹریفک لائٹ پر آدھے گھنٹے کھڑے رہو اپنے ملک میں، اس سے کشمیر آزاد ہوگا، اس سے کشمیر آزاد ہو گیا. اور وہ جمعے کے دن والا ڈرامہ بھی، آدھے گھنٹے ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑے رہنے کا ڈرامہ بھی صرف 4-5 ہفتوں سے زیادہ آگے نہیں چلا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا کو ہم سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو ہم سے جو ہے وہ کوئی ہم پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لافنگ اسٹاک بن گئے پوری دنیا میں، ہم مذاق بن گئے. ہمارا سارا نیوکلیئر پاور، پاکستان، انڈیا نے کشمیر لے لیا، 75 سالوں سے کیس لڑ رہے ہیں، اور ہمارا جواب یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے ٹریفک لائٹ کو روک کر، اپنے ٹریفک لائٹ کو ریڈ کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے اپنے ملک میں.
اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کرتے کرتے میں آپ کو اب اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی کہاں چلی گئی, گورننس کہاں چلی گئی, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے, پنجاب میں 56,000 کونسلر اور یو سی ناظمین جو ہے وہ ایک جنبش قلم گھر بھیج دیے. جو جس لوکل گورنمنٹ اختیارات اور وسائل کے نیچے اتارنے کا عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے, نہ کے پی خیبر پختونخوا میں 2.5 سالوں کے بعد الیکشنز کرائے مجبوراً, جو کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ. پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے جہاں پر ان کی حکومت تھی. خیبر بلوچستان میں الیکشن نہیں کروائے. جب تینوں جگہوں پہ الیکشن نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی الیکشن کرانے کی. تو یہ ملک جو ہے وہ آٹو پہ چلنے لگا. ایک دور میں ایک منسٹریز میں 3 وزرائے وزیر خزانہ چینج ہوئے. ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. پہلے کہا کہ بھئی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, پھر اس کے بعد جو ڈیلے کر کے آئی ایم ایف کے پاس گئے. پہلے کہا کہ بھئی 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے, ملک سے لا کر منہ پر ماریں گے ان کو 100 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سامنے, اس میں کوئی کانسپیریسی کسی جگہ پہ نہیں تھی. لیکن جب یہ آخری ٹائم آیا, آخری دور آیا, اور یہ سب چیزیں جب یہ انفولڈ ہونے لگیں, اور پاکستان کے ادارے جس طرح سے, ریاستی ادارے جس طرح سے بدنام ہو گئے تھے, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے بدنام ہو گئی تھی کہ بھائی آپ ایک ایسی نااہل حکومت کو کے ساتھ آپ ٹیگ ہوئے ہوئے ہیں, آپ اس کو ڈریگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یقیناً کہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کیا کہ بھائی آج کے بعد سے آپ جو یور اون, آپ اپنی دیکھ بھال کریں, ہم اپنے آپ کو اپنے ریاست کے ادارے کو بچائیں گے. اور جو کہ بہت ضروری تھا. پاکستان کوئی, ہمیں پتہ ہے, ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ہمارے لیفٹ رائٹ پر جو ہے وہ بارڈرز پہ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی ہے. یہاں پر افغانستان میں مسائل ہیں, ایران میں مسائل ہیں, انڈیا میں مسائل ہیں, ہر طرف سے ہمیں خطرات ہیں. تو بھئی اب مانے یا نہ مانے, پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. یہاں پر اداروں کا, اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پر رول ہے, انٹرنل سیکیورٹی میں بھی, آؤٹر سیکیورٹی میں بھی. اگر وہی عوام میں بدنام ہو جائے, اگر وہیں پر لوگوں کو مہنگائی ہے, لوگ بھوکے ہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, لوگوں کو بجلی نہیں. عمران خان اور پیپلز پارٹی کا بیک ڈور معاہدہ تھا, ایک دوسرے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی. یہ کہنا ہے پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا, جو اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.